شالا نہ کوئی میرے وانگوں انج لاش تے آوے، نہ بہن کسے ویرن دی انج اٹھ کے جاوے، اٹھی ویر دی لاش تو روندی میں، اٹھی ویر دی لاش تو روندی میں، جویں ول ول جھنکا کھا کے ہے ویر کو ہا کے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صدق الله العلي العظيم۔ محترم ناظرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 تلاوت کی ہے۔ اس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے: قل هذه سبیلی، کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیجئے۔ رسول اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، بصیرت کے ساتھ میں اور وہ شخص جو میری اتباع کرے۔ یہ آیت کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے تلاوت کی کیونکہ اس کا ربط جو ہے وہ آپ کو کربلا میں ملے گا۔ کربلا کیا ہے؟ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ایام عزا ہے، ماہ محرم الحرام ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رسول کا پورا گھرانہ لٹ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے: ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت مومنین کے دلوں میں اس طرح گرم ہے اور وہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی تا قیامت۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے روانہ ہوئے ہیں تو ان کو اپنی امامت کے دور میں اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ مسلمانوں کو خطاب کر سکیں، جتنا وقت ان کے والد گرامی حضرت امیر کائنات کو ملا۔ جب مدینے سے روانہ ہوئے، جگہ جگہ پر خطبے دے رہے ہیں، اور خطبے بھی ایسے فصیح و بلیغ۔ اور جب وہ کربلا میں پہنچے تو شب عاشورہ تک خطبے دیتے رہے، عاشورہ کے دن تک خطبے دیتے رہے۔ جب وہ راستے میں مدینے سے کربلا کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں اچانک ان کی آنکھ لگ گئی۔ تو جب آنکھ لگنے کے بعد جب بیدار ہوئے تو فوراً کلمہ استرجاع زبان پہ لائے۔ تو ان کے فرزند
شبیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بابا جان کہ آپ نے کلمہ استرجاع کیوں زبان پہ لائے؟ تو ان کا جواب تھا کہ بیٹا ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں بیٹے کا اپنے والد گرامی سے سوال، عاقلانہ بصیرانہ سوال دیکھیں کہ کیا والد ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین کا جواب سنیے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا نہیں میرے لخت جگر، ہم ہی حق پر ہیں۔ تو پھر بیٹے کی آواز بلند ہوئی، کہا کہ بابا جان ہم موت سے جا ملیں یا موت ہم پہ آ پڑے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں کہ امام حسین کا جو بنیادی ان کا کام تھا کہ انہوں نے یزید کے سامنے بیعت کیوں کی؟ کیونکہ آپ یزید کے سلسلے میں جانتے ہیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیوں کیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے میں کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ نمبر 1 کہ امام حسین نے قیام کیوں کیا، اس کی ایک واضح سی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جد کی، اپنی نانا کی، امت کی اصلاح کے لیے قیام کیا۔ اور اس سے کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو جذبہ شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ وہ جذبہ شہادت جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحابہ نے پیش کیا، کہ شاعر ایک منظر کشی کر رہا ہے اسی عنوان سے کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایام ازاں ہیں، جتنا ہو سکے آپ گریہ وزاری کریں، ماتم کریں، کیونکہ وہ اس ہستی کا ماتم ہے کہ جس کے اشک بہانے سے، کہ ان کے لیے اشک بہائیں گے تو آپ کو یقیناً جنت کا راستہ دکھائی دے گا، جنت کا یہ آنسو آپ کا وسیلہ بنے گا آپ کو جنت میں لے جانے کا۔ کیونکہ ایک یہودی کربلا کے راستے میں ایک شخص کو، وہ بھی زیارت کے لیے جا رہا تھا، بڑا پریشان کر رہا تھا، راستے میں نہایت ہی پریشان کر رہا تھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، اتنی زحمت کر رہے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے۔ تو اس شخص کا جواب سنیے کہ میں ایسے شخص کے پاس جا رہا ہوں کہ وہ بہت بڑی ہستی ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا میں آپ کی شکایت کروں گا اپنے مولا کے پاس کہ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ یہودی بول رہا ہے کہ جائیں آپ کریں شکایت، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ جب راستے میں رات میں وہ سویا، وہ بندہ خدا، تو اس کو خواب میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس کی خواب میں۔ تو اس نے شکایت کی اس شخص کی، یہودی کی۔ تو اس نے کہا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس یہودی کو، اس شخص کو سزا دے نہیں سکتا۔ اس شخص نے تعجب سے پوچھا کیوں آقا، کیوں مولا؟ اس نے کہا کہ جب وہ ایک دن نہر فرات میں پر بیٹھا ہوا تھا، چلو میں پانی لیا اور اس نے صرف اتنا کہا کہ اتنا پانی تھا، اے یزید تمہیں کیا ہو گیا کہ نواسہ رسول کو تو نے پانی نہیں دیا؟ یہ کہنے سے اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، اشک بہا اس سے۔ تو ایک آنسو نکلنے کی وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر عذاب نہیں دیا، یعنی یہ آنسو وسیلہ بنا عذاب نہ ہونے کا۔ کیا یہ ہمارے اور آپ کے لیے یہی آنسو یہ وسیلہ نہیں بن سکتا ہے کہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے؟ محترم سامعین کرام، محرم ہے لیکن بیماری ہے، یہ ایسا سال ہے، ہم بد نصیب ہیں کہ یہ بیماری آ گئی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اللہ تبارک و تعالی سے اہل بیت کا وسیلہ دے کے، پنجتن کا وسیلہ دے کے اس منحوس وائرس کے لیے، یعنی ختم ہو جائے دنیا سے، پوری انسانیت سے ختم ہو جائے،
کہ ہم اپنی زندگی میں دوبارہ لوٹ کے آئیں، پھر ہم مجلس ماتم اچھے بھرپور طریقے سے ادا کر سکیں. اس کے لیے آپ حضرات سے دعا ہے کہ دعا کیجئے اس منحوس کو جلد از جلد ختم کرے اللہ تبارک و تعالی، اور ہمارے اور آپ کے امام میں ظہور میں تعجیل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویر کو آ کے تر چلیاں شاہ